شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس ماہ عظیم یعنی شہر رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی بات کا اور اپنی گفتگو کا آغاز اس طریقے سے کرتا ہوں کہ یہ شہر عظیم، یہ شہر برکت، یہ شہر مغفرت، یہ شہر توبہ، جس میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک اچھی بندگی اور زندگی کو جینے کا راستہ فراہم کیا ہے. ہمیں اور آپ پر لازم اور واجب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس شہر عظیم میں اس طریقے سے بنا لیں جیسے اللہ چاہتا ہے. اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے. شہر اللہ سے اس مہینے کی تعبیر کی گئی ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اور آپ اللہ کے حضور مہمان ہیں اور اللہ ہمارا میزبان ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ مہینہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے برکت اور شرف کے محور ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے سے فائدہ حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اس مہینے میں عبادت خداوندی انجام دیں، زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت قرآن مجید کریں. ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو شہر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں خلق نہیں کیا، کسی اور مہینے میں نہیں رکھا؟ آخر اس کی سبب اور اس کی علت کیا ہے؟ تو اس اعتبار سے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے روزے کو اس مہینے میں اس لیے خلق کیا، روزے کا حکم اس مہینے میں اس لیے دیا چونکہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں شب قدر کا تعین کیا ہے. شب قدر کو اس مہینے میں اللہ نے نازل کیا ہے. میرے عزیزوں، اگر آپ غور و خوض کریں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، روایات دیکھیں گے اور علماء کے اقوال کو پڑھیں گے یا لوگوں کی تعبیر کو دیکھیں گے، تو آپ کو ملے گا کہ لوگوں نے شب قدر کی بہت سارا تعبیر بیان کی. کسی نے کہا کہ شب قدر جو ہے وہ سال بھر میں کسی بھی رات میں منعقد ہو سکتی ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، شب قدر کا تعین جو ہے وہ پہلی رمضان المبارک کی شب ہے. اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ بعض اہل سنت حضرات شب قدر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ شب قدر وہ شب ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے نبی کے دور میں نازل فرمایا تھا. نبی کے دور کو ختم ہونے کے بعد یہ شب قدر کا تعین ختم ہو جاتا ہے، شب قدر کا کوئی وجود نہیں رہتا. لیکن اب اگر آپ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی دلیل اور روایات کو دیکھیں گے، ان کی احادیث پر غور کریں گے، تو آپ کو ملے گا کہ شب قدر کو اللہ نے صرف نبی کے دور میں نازل نہیں فرمایا ہے، بلکہ نبی کے دور سے پہلے بھی شب قدر تھی اور نبی کے دور کے بعد بھی شب قدر ہے، اور تا قیامت شب قدر کا وجود باقی رہے گا. میرے عزیزوں، اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں پائی جاتی ہیں. کسی نے کہا کہ یہ شب قدر جو ہے وہ شب 19 میں ہے، شب 21 میں ہے، شب 23 میں ہے، شب 17 میں ہے. کسی نے کہا کہ شب قدر کا تعین
شب 15 شعبان المعظم ہے، لیکن اگر ہم علماء شیعہ کا اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے تناظر میں غور و فکر کریں گے تو ہمیں ملے گا کہ رمضان المبارک کی 3 شب میں شب قدر کو قرار دیا گیا ہے۔ پہلی شب شب 19 رمضان المبارک ہے، دوسری شب شب 21 رمضان المبارک ہے، اور تیسری شب شب 23 رمضان المبارک ہے۔ یعنی یہ شب قدر وہ شب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنی تقدیر کو بتا سکتے ہیں، اپنی تقدیر کو بنا سکتے ہیں۔ اس شب میں ہم اپنی تقدیر سنوار سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ شب ایسی شب ہے جس کے لیے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ یاد رکھو ہم نے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے اس کو نازل کیا ہے تو کسی اور شب میں نازل نہیں کیا بلکہ شب قدر میں نازل کیا ہے۔ یعنی ہم نے قرآن مجید کو نازل کرنا ہے تو نازل کرنے کے لیے کسی اور شب کا تعین نہ کیا، بلکہ نازل کرنے کے لیے اگر ہم نے کسی شب کا تعین کیا ہے تو اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا شب قدر وہ رات ہے جس کے بارے میں خود اللہ کہتا ہے کہ ہم اس رات کو درک نہیں کر سکتے، شب قدر کی فضیلت کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شب قدر ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس شب میں عبادت خداوندی انجام دینا چاہیے، اس شب میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنا چاہیے، اور مستحب یہ ہے کہ اس شب میں یعنی شب قدر میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یعنی سورہ قدر کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اگر ہم سورہ قدر کی تلاوت اس شب میں کریں گے تو ہمارے اعمال، ہمارے نام اعمال میں صرف نیکی اور نیکی ہی لکھی جائے گی۔ تو میرے عزیزوں، یہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں جب ہم داخل ہوں تو داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی مقام پہ داخل ہوتا ہے تو اس کے مقدمات کو پہلے طے کرتا ہے۔ جب مقدمات طے کر لے گا تب جا کے اصل موضوع میں وہ داخل ہوگا۔ تو جب انسان شب قدر کو درک کرے، شب قدر کو حاصل کرے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ توبہ و استغفار کرے، اس لیے کہ جب توبہ و استغفار کرنے کے بعد انسان اس شب میں داخل ہوگا تب جا کے جب وہ عبادت خداوندی انجام دے گا، تلاوت قرآن مجید کرے گا، نمازیں انجام دے گا تو اس کی ساری عبادتیں قبول کی جائیں گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔